قرآن کریم میں آیت کریمہ ہے، ارشاد فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے لوگوں، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، تو تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور تم میرے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ حاجی صاحب ماشاءاللہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، حضور کے دربار میں تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن حضور کے دربار میں جانے کے لیے خود قرآن پاک میں یہ تعلیم فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تم اپنی جانوں پر ظلم کر دو، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور قرآن ہمیں یہ طریقہ سکھا رہا ہے کہ تم حضور کی بارگاہ میں حضور کی سفارش طلب کرو، حضور سے شفاعت مانگو۔ اگر حضور تمہاری سفارش کریں گے تو تمہارا رب تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پتہ چلا جو بندہ مدینے پاک میں حاضر ہوتا ہے، حضور کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑا ہو کر جب وہ دعائیں مانگتا ہے تو جیسے کعبے کے سامنے حاضر ہو کر رب تبارک و تعالیٰ بندے کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اسی طرح سے جو بندہ حضور کے روضے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے روضے پر آنے والے پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بھائیو پٹیل صاحب حضور کی شفاعت کے حقدار بننے کے لیے جا رہے ہیں، حضور کی اس نورانی جانیوں کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ اس جگہ تشریف لے جا رہے ہیں جہاں روزانہ صبح و شام فرشتے لائن لگائے ہوئے کھڑے ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جو فرشتہ حضور کی بارگاہ میں ایک بار حاضری دینے کے لیے آیا اسے پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ یعنی روزانہ صبح کو 70,000 فرشتے اور شام کو 70,000 فرشتے۔ آپ توجہ کرنا، دنیا میں ایسا کون سا بادشاہ ہے جس کے دربار میں 70,000 لوگ یا 70,000 درباری سلام پیش کرتے ہو؟ بتاؤ کون ہے؟ دنیا میں کوئی نہیں ملے گا، لیکن حضور کا وہ مبارک روزہ، اس کے تقدس پر قربان کہ جہاں روزانہ صبح و شام فرشتے 70,000 فرشتے اترتے ہیں، اور جن کا ایک بار نمبر آتا ہے ان کا پھر نمبر نہیں آتا۔ لیکن حضور کا کرم دیکھیں، حضور کی نوازش دیکھیں، فرشتوں کو تو ایک بار میں موقع ملتا ہے، لیکن حضور اپنے امتیوں کو یہ موقع بار بار بھی عطا فرما دیتے ہیں، حضور اپنے عاشقوں کو یہ موقع بار بار بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جو شخص مدینے کی گلیوں میں گیا اس نے مدینے کا احترام کیا۔ امام ملک رضی اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے امام جب مدینے کی گلیوں میں پہنچے، اللہ اکبر، تو مدینے کے در و دیوار کو چومتے ہیں، سبحان اللہ، مدینے کے در و دیوار کو چومتے ہیں۔ پوچھا جناب والا آپ یہ مدینے کی گلیاں اور یہ در و دیوار کو کیوں چوم رہے ہیں؟ تو امام ملک کے عشق نے جواب دیا، اے پوچھنے والوں تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ ان مدینے کی گلیاں اور دیواروں کو میں کیوں چومتا ہوں؟ تمہیں کیا معلوم ان مدینے کی گلیوں اور دیواروں نے میرے نبی کا دیدار کیا ہے، اور جو چیز نے میرے نبی کا دیدار کیا ہے وہ چومنے کے قابل ہے، وہ احترام کے قابل ہے۔ علماء فرماتے ہیں، بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ حضور کے دربار میں پلکوں سے بھی چلنا یہ بے ادبی ہے۔ اللہ اکبر، وقت کے امام عشق و محبت نے حضور کی بارگاہ میں ادب اور عشق کا وہ پیمانہ لوگوں کو سکھایا کہ تم نماز چاہے کتنی پڑھو، روزہ کتنا ہی رکھو، اگر حضور کے ادب سے اور حضور کی اگر شان میں ادنا سے بھی گستاخی ہو گئی تو یہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے ساتھیو عزیزو، آپ توجہ کرنا، جب کعبے کا طواف کریں گے تو حکم یہ ہے کہ سینہ چوڑا کر کے کعبے کا طواف کیا جاتا ہے، لیکن جب مدینے میں حاصل ہوں گے تو سینہ چوڑا نہیں کیا جائے گا بلکہ گردن جھکا لی جائے گی، سینے پر ہاتھ رکھ کے ادب سے کمر کو جھکا لیا جائے گا اور دو زانوں بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جائے گا۔ اس لیے یہاں وہ ادب کا مقام ہے کہ یہاں
ہاں اپنی آواز کو بلند بھی کرنا بھی بے ادبی ہے۔ عزیزو ساتھیو، جس نے اللہ کی قسم حضور کو ادب کیا اس کا اللہ نے ایمان قبول کر لیا، اور جس نے حضور کی ادنا سے بھی بے ادبی کی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ساتھیو، حضور کا عشق، حضور کا ادب اور حضور کی محبت سے اللہ پاک ہر مسلمان کے سینے کو معمور فرمائے۔